بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی۔ دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین خبریں ہیں اور خبروں کا تعلق ہے پاکستان کی سیکورٹی سے، پاکستان کی سیاست کے حوالے سے کہ جو اپوزیشن جو تحریک عدم اعتماد کی طرف بڑھ رہی ہے، تو اس ساری معاملے میں افواج پاکستان کی ترجیح کیا ہے، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کیا کر رہے ہیں، ملاقاتیں کیسے ہو رہی ہیں، کن کن سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، یہ ساری صورتحال آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اور ایک اور خبر بھی دوں گا کہ اقوام متحدہ میں ایک رپورٹ سبمٹ کی گئی ہے اور اس رپورٹ میں ایسے انکشافات ہیں کہ پاکستان ایسے لگ رہا ہے کہ پاکستان کے خلاف ابھی جنگ ختم نہیں ہوئی۔ سب سے پہلے تو کہ پاکستان کی افواج اس وقت کیا کر رہی ہیں اور ان کی کیا پوزیشن ہے سارے سینیریو میں، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس سے پہلے وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب نے کچھ انکشافات کیے ہیں، وہ انکشافات کافی ہوشربا ہیں۔ ایک تو انہوں نے پاکستان کی معیشت کے بارے میں بتایا ہے، اور پاکستان کی معیشت کے بارے میں جو ہمارے پاس اعداد و شمار ہیں وہ بظاہر معیشت بہت اچھی جا رہی ہے، لیکن جو اعداد و شمار ہیں وہ یہ ہے کہ یہ عارضی بندوبست ہے۔ قرض ملتا جائے گا، ہم قرض لیتے جائیں گے، پچھلا اتارتے جائیں گے، مزید لیتے جائیں گے، سود بڑھتا جائے گا، اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ جبکہ پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنے والے ہمارے حکمران تو ہیں ہی ہیں، لیکن جو پاکستان کے عوام ہیں ان کا بھی بڑا عمل دخل ہے، اور اس پاکستانی عوام کا جو بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں، جو ٹیکس دے سکتے ہیں لیکن ٹیکس دیتے نہیں۔ پوری دنیا کی مثالیں دیتے ہیں، پوری دنیا میں جو ممالک ہیں وہ ویلفیئر سٹیٹ تو ہیں، لیکن وہ کیوں اتنی ویلفیئر سٹیٹ ہیں؟ اس لیے کہ وہاں پہ جو لوگ ٹیکس دیتے ہیں وہ بہت زیادہ دیتے ہیں۔ پاکستان کی صورتحال میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پہ سب کچھ دیا جا رہا ہے، ریاست کی طرف سے سبسڈی بھی دی جاتی ہے، ہیلتھ کارڈ بھی تقسیم کیا جا رہا ہے، مختلف ملکوں میں مختلف اوقات میں مختلف حکومتیں اپنا کام کرتی رہی ہیں۔ 1400 ارب روپے کامیاب پاکستان کے لیے مختص کیا گیا، نوجوانوں کو قرضے بھی دیے جا رہے ہیں، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ اور یہ سارا کچھ بہت ساری چیزیں ہم قرض لے کے کرتے ہیں، سڑکیں بنانی ہیں، پل بنانے ہیں، قرض لے لیں اور بنا لیں، میٹرو بس بنانی ہے، قرض لے لیں، یہ سارا کچھ چل رہا ہے۔ جبکہ ہمارے ہاں صورتحال کیا ہے؟ صورتحال یہ ہے کہ 3 کروڑ 80 لاکھ اس وقت اہل ہیں، وہ ٹیکس نیٹ کے اہل ہیں، یعنی کہ ٹیکس نیٹ میں آنا چاہیے ان کو اپنی آمدنی میں سے ٹیکس دینا چاہیے، لیکن وہ نہیں دے رہے۔ اور پاکستان میں 3 کروڑ 80 لاکھ میں سے صرف 2 لاکھ افراد جو ہیں وہ ٹیکس دے رہے ہیں۔ ان میں کمپنیاں بھی شامل ہیں، ان کارخانے بھی شامل ہیں، ان میں انڈیویڈول بھی شامل ہیں، تنخواہ دار بھی شامل ہیں۔ 2 لاکھ لوگ، اس سے زیادہ ٹیکس نہیں دے رہے لوگ۔ اور آمدن کا ڈیٹا بھی اکٹھا کر لیا گیا، پروگرام تھا کہ ان سب کو نوٹس بھیجے جائیں گے، تو پتہ چلا کہ اگر سب کو نوٹس چلا گیا، جو لوگ ٹیکس نیٹ میں سے بچے ہوئے ہیں، ٹیکس نہیں دے رہے، اگر سب کو بیک وقت ہم نوٹس بھیجتے ہیں تو اس سے بھی نیگیٹو امپیکٹ ہوگا اور لوگ اکٹھے ہو جائیں گے۔ اس وقت جو ہماری غیر دستاویزی انفارمل اکانومی ہے وہ ہے 16,000 ارب کی۔ 16,000 ارب کی جو ہماری حجم ہے، کاروباری حجم، 16,000 ارب روپے، یہ ہے غیر دستاویزی، یعنی کہ دستاویزات کے بغیر ہی چل رہا ہے، ریکارڈ پہ آتا ہی نہیں ہے۔ پیرالل ایک گرے ایریا جو ہے، گرے اکانومی کہتے ہیں، وہ چل رہی ہے، غیر سرکاری کہہ سکتے ہیں، غیر دستاویزی کہہ سکتے ہیں، زبانی کہہ سکتے ہیں، بینکس میں بھی نہیں آتی، ریکارڈ پہ نہیں آتی۔ جبکہ صرف 4,000 ارب کا جو کاروبار ہے وہ ریکارڈ پہ آتا ہے۔ 16,000 ارب روپے کا لین دین کاروبار ریکارڈ پہ نہیں آ رہا، صرف 4,000 ارب روپے کا آ رہا ہے، اور اس میں بھی بہت کم، چند ہزار ٹیکس جو ہے وہ سالانہ، چند ہزار ارب جو ہے وہ سالانہ اکٹھا ہوتا ہے۔ 6,000 ارب تھا، وہ IMF نے اس کو بڑھا کے 7,000 پلس کر دیا ہے کہ 7,000 ارب سے زیادہ کا ٹیکس نیٹ ہونا چاہیے، ٹیکس ہدف ہونا چاہیے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ جب تک لوگ ٹیکس نہیں دیں گے، پائیدار ترقی کی طرف
اور ہماری معیشت مضبوط بنیادوں پہ کھڑی نہیں ہوگی۔ اس کی ریزن ہے کہ ہمارے اخراجات بہت زیادہ ہیں، آمدن بہت کم ہے، ہم پر خرچہ زیادہ ہو رہا ہے ریاست کا، اور پیسے اکٹھے بہت کم ہو رہے ہیں، تو اس لیے یہ نہیں ہو رہا۔ ایکسپورٹ بہت کم ہے، امپورٹ بل بہت زیادہ ہے، یہ سارے معاملات۔ پھر ساتھ کچھ اور انکشافات بھی ہوئے ہیں۔ سینٹ میں باقاعدہ طور پہ وزیر خزانہ شوکت ترین نے کچھ حقائق بتائے ہیں، اور وہ ہیں، انہوں نے کہا کہ دوست ممالک، ایسے دوست ممالک جن کو ہم سب دوست سمجھتے ہیں، وہ پاکستان کے خلاف صف آرا ہیں اور مختلف عالمی فورمز پہ پاکستان کو ٹف ٹائم دے رہے ہیں۔ اور انہوں نے تازہ ترین جو مثال دی وہ تھا فیٹف کا معاملہ۔ یہ پہلی دفعہ حکومت کا کوئی وزیر، وفاقی وزیر جو ہے وہ یہ چیزیں ریکارڈ پہ لے کے آیا ہے، اور وہ بھی پارلیمنٹ کے سامنے، فلور آف دا ہاؤس۔ انہوں نے کہا کہ فیٹف سے ہم کب تک نکل چکے ہوتے فیٹف سے، اور 28 شرائط تھیں، 27 شرائط پوری کر چکے ہیں، اور 28ویں شرط کے بھی کافی حصہ ہم کر چکے ہیں پورا، لیکن ہمیں جان بوجھ کر دباؤ کا شکار کیا جا رہا ہے، انتقامی کارروائیاں کی جا رہی ہیں فیٹف کے فورم پہ، اور 28 میں سے اگر کوئی دوسرا ملک 27 کر دیتا تو کب تک کا وہ گرے لسٹ سے نکل چکا ہوتا، وائٹ لسٹ میں آ چکا ہوتا۔ لیکن ہمارے جو مخالف ملک ہیں ان کا سیاسی ایجنڈا ہے، اور وہ سیاسی ایجنڈے کے تحت ہماری مخالفت کرتے ہیں، اور فیٹف میں انہوں نے انکشاف کیا کہ فیٹف میں ہمارے خلاف جن ملکوں نے پوزیشن لی ہوئی ہے پاکستان کے خلاف، وہ کوئی اور نہیں، وہ ہمارے دوست ملک ہیں، اور اسی وجہ سے ہم ابھی تک گرے لسٹ میں ہیں اور وائٹ لسٹ میں ہم نہیں آ سکے۔ اور اس کے لیے اگین انہوں نے یہی کہا کہ ہمیں ضروری ہے کہ ہم اپنی اکانومی کو تگڑا کریں، اور اسی کی بعد ہی ہم ہو سکتے ہیں اپنے پاؤں پہ کھڑا۔ سعودی عرب اور دیگر جو ممالک سے ہمیں قرضہ مل رہا ہے اس کے بارے میں بھی انہوں نے ان ڈیٹیل بتایا، اور مسلم لیگ نواز کے جماعت اسلامی کے سینیٹر نے پوچھا تھا سوال، اس سوال کے جواب میں انہوں نے بتایا کہ جو سعودی عرب سے قرض ملا ہے وہ ملا ہے 4% کی شرح سود سے، وزیر خزانہ نے بتایا، اور یہ 72 گھنٹوں میں قرض واپس کرنے کی شک شامل ہے، لیکن ایسی جو شکیں ہیں وہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہوتا، وہ کیا کہنا چاہیے، گفتگو کی جاتی ہے، بات چیت کی جاتی ہے، شکیں ڈال دی جاتی ہیں، لیکن وہ حرف آخر نہیں ہوتی۔ اور سعودی عرب سے جو قرض ملا، انہوں نے کہا کہ پہلے کم ملا تھا شرح سود پہ، اب یہ زیادہ شرح سود پہ اس لیے ملا ہے کہ 2 سال پہلے 3.25 شرح سود تھی، اور اب صورتحال تبدیل ہو چکی ہے، لہٰذا یہ شرح سود ہے 4%، لیکن یہ نیگوشیبل ہے، اور نیگوشیٹ ہو سکتا ہے، مذاکرات ہو سکتے ہیں، تو لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ اس پہ پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن میں اپنے طور پہ یہ ضرور کہوں گا کہ یہ جو تفصیلات پیش کی گئی ہیں، ظاہر ہے جی جو بھی بینک دے گا یا کوئی بھی ملک دے گا تو وہ اسی صورت میں آپ کو دے گا کہ اگر اس کو بھی کوئی فائدہ ہو، وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنے پیسے جو ہیں وہ بغیر فائدے کے آپ کو دے دیں، یا تو آپ ان کی ضروریات پھر اسی طریقے سے پوری کریں، ان کے مطالبات، ان کی خواہشات پوری کریں، پھر تو آپ کو سب کچھ مل جائے گا۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، اور اگر آپ نے ان کی باتیں بھی نہیں ماننی، ان کے مفادات کے وقت بھی آپ نے دوڑ جانا ہے، تو پھر ایسا نہیں ہوتا۔ دوسرا جو ڈیفر پیمنٹ پہ آئل، پیٹرولیم مصنوعات لینے کا معاملہ تھا سعودی عرب سے، وہ ابھی تک انہوں نے کہا جی ہم نے اویل نہیں کیا، وہ موجود ہے، وہ آفر موجود ہے، لیکن ابھی ہم داخلی طور پہ جو ہمارے پاس ذخائر ہیں انہی سے ہم کر رہے ہیں، صورتحال سنبھال رہے ہیں، لیکن اگلے 1-2 مہینے کے اندر اندر ہو جائے گا۔ اب آتے ہیں کہ افواج پاکستان کیا کر رہی ہیں۔ اقوام متحدہ میں ایک رپورٹ سبمٹ ہوئی ہے، اور اس رپورٹ کے مطابق کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے 3 سے 5 ہزار جو جنگجو ہیں وہ افغانستان میں موجود ہیں، اور یہ سلامتی کونسل کو رپورٹ بھیجی گئی ہے، اور اس میں یہ خبردار کیا گیا ہے کہ طالبان کے زیر انتظام افغانستان جو ہے وہ القاعدہ اور دیگر ایسے کئی دہشت گرد گروپوں کے لیے محفوظ پناہ گاہ ہے، اور
یہ جو دہشت گرد وہاں پہ ہیں مختلف گروپس، ان کا تعلق مختلف ایشیائی سینٹرل ایشین سٹیٹ سے ہے۔ ان کا اشارہ ازبک، تاجک ان لوگوں کی طرف تھا۔ اور اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ 29ویں یہ رپورٹ ہے جنوبی ایشیا اور اس سے باہر سرگرم دہشت گرد گروپوں کی، اور اس میں جو زیادہ خطرے کی بات ہے اس میں کہا گیا ہے کہ جی ٹی ٹی پی کو جن مختلف گروپوں میں شامل جو لوگ ہیں ان میں طالبان ہیں، القاعدہ ہے، داعش ہے، خراسان ہے، اور پھر ان کے ساتھ بلوچ جنگجو بھی مل گئے ہیں، اور ان کی تعداد 5000 تک ہے۔ ان کے رہنما نور ولی محسود ہیں، اور یہ لوگ پاکستان پہ حملے کر رہے ہیں، اور آنے والے دنوں میں یہ پاکستان پہ حملے زیادہ ہوں گے، نہ صرف پاکستان پہ بلکہ افغانستان کی جو پڑوسی ریاستیں ہیں، پڑوسی ممالک ہیں، ان میں چائنا بھی شامل ہے۔ تو یہ کوئی اچھی خبر نہیں ہے، اور اس میں جو خاص طور پہ جو پوائنٹ آؤٹ کیا گیا ہے اس میں یہ ہے کہ جب سے جنگ بندی کے معاملے میں صلح ہو رہی تھی جو ٹی ٹی پی اور پاکستان کی، اس میں تعطل آیا، اور اس کے بعد یہ حملے مزید بڑھ گئے ہیں۔ غزنی، ہلمند، قندھار، نمروز، پکتیکا اور زابل کے صوبوں میں بہت زیادہ یہ لوگ موجود ہیں، اور وہیں سے بیٹھ کے یہ نشانہ بنا رہے ہیں۔ اور القاعدہ بر صغیر میں اس رپورٹ کے مطابق 200 سے 400 جنگجو ہیں، جن میں سے بیشتر کا تعلق افغانستان، بنگلہ دیش، بھارت، میانمار اور پاکستان میں ہے۔ یہ ساری کی ساری جڑیں یہ تیار کی جا رہی ہیں کہ بتایا جا رہا ہے کہ جی انہی ملکوں سے یہ لوگ آتے ہیں، اور مشرقی ترکستان اسلامک موومنٹ اور یا ترکستان اسلامک پارٹی بھی کہا جاتا ہے، یہ گروپ بھی اب آ رہا ہے۔ اور اس مزید یہ کہ اس گروپ کے شام میں 1000 سے 3000 کے درمیان جنگجو ہیں، جن میں سے زیادہ تر مختلف ملکوں میں وہاں پہ مختلف علاقوں میں موجود ہیں۔ تو خبردار کیا گیا ہے اس رپورٹ کے مطابق کہ یہ گروپ القاعدہ، ٹی ٹی پی اور جماعت انصار جو ہے وہ مل کر پاکستان، تاجکستان اور دیگر علاقوں میں چینی منصوبوں پر حملوں کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ اور یہ جب یہ بات لکھی جاتی ہے رپورٹ میں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے ہمارے ہاں انٹیلیجنس ادارے جو ہیں وہ پہلے سے کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم نے پہلے سے خطرے سے آگاہ کر دیا تھا، تو اب تو ان کا کام تھا کہ یہ کنٹرول کرتے۔ اسی طریقے سے یہ جو عالمی اسٹیبلشمنٹ ہے، عالمی اسٹیبلشمنٹ بھی یہ کام کرتی ہے، اور یہ رپورٹ سبمٹ کروا دی گئی، اور اس میں انتباہ بھی جاری کر دیا گیا کہ افغانستان میں جو افراتفری ہے اس سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ پھر ایغور کی طرف جو چین میں مسلمانوں کا ایک مبینہ طور پہ ایک مسئلہ ہے، اس کی طرف بھی یہ خاص طور پہ ہنٹ کر دیا گیا کہ وہ بھی وجہ بن سکتے ہیں اس تشدد کی، اور یہ ساری چیزیں انہی علاقوں میں وہ کہتے ہیں کہ گھوم رہے ہیں۔ اب اس رپورٹ کا اور کوئی مقصد نہیں ہے، اس رپورٹ کا مقصد یہ ہے کہ بالکل ٹھیک ہے، یہ کالعدم لوگ موجود ہیں، کالعدم تنظیموں کے، اور اگر افغانستان میں چپے چپے میں ان کو موجود ہے کہ فلاں ملک کے اتنے ہیں اور فلاں ملک کے اتنے، تو پھر تو ان کو ختم کر دینا چاہیے تھا۔ لیکن اب یہ جو کہنا کہ یہ سی پیک کو، چینی منصوبوں کو نشانہ بنائیں گے، پاکستان کو نشانہ بنائیں گے، اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی سکرپٹڈ سا کام ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ جناب ہیں انڈائریکٹلی کنوے بھی کیا جا رہا ہے کہ یہ معاملات اس طرح نہیں چلیں گے۔ تو افواج پاکستان کے لیے اور پاکستان کے لیے سب سے نمبر 1 ایشو جو ہے آنے والے مہینوں میں وہ یہی ہوگا کہ جو ہم نے کامیابی حاصل کی ہے پچھلے 22 سالوں میں، اپنے علاقے کو، اپنے ملک کے خطوں کو صاف کیا ہے ان دہشت گردوں سے، ان کو دوبارہ مسلط کیا جائے گا، اور یہ ہمیں دباؤ میں لانے کے لیے کیا جا رہا ہے تاکہ پاکستان جو ہے وہ جو جیو اکنامکس پالیسی پاکستان کی آئی ہے اس پالیسی کو، اس گول کو اچیو نہ کیا جا سکے، وہ اہداف حاصل نہ ہو سکیں، اور پاکستان میں بدامنی سے زیادہ کروائی جائے۔ اس کی وجہ عالمی ذرائع ابلاغ جو ہیں، مغربی ذرائع ابلاغ جو ہیں، وہ خاص طور پہ اس چیز کو بہت ہوا دے رہے ہیں کہ اس رپورٹ کو اٹھا کے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں جو اداروں میں یہ رپورٹ سبمٹ کروائی گئی ہے،
تو جن لوگوں نے یہ رپورٹ سبمٹ کروائی ہے ان طاقتوں کو تو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ پھر مل کے کام کرنا چاہیے اور ان کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے۔ اس وقت پھر پاکستان کو تنہا چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو افواج پاکستان کا مسئلہ یہ ہے، ان کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ پارلیمنٹ کو کنٹرول کرنا، پارلیمنٹ میں پارلیمانی جماعتوں کا الیکٹورل کالج کو کنٹرول کرنا، تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو رہی ہے ناکام ہو رہی ہے، یہ اب ان کی ترجیحات نہیں ہیں۔ تو یہی وہ معاملے ہیں جن پہ اب فیصلے ہونے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کور کمانڈر کانفرنس جو آخری ہوئی اس میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے واضح طور پہ یہ ایک پیغام دیا کہ دہشت گردوں کے معاونین کو بھی ختم کرنا ہے اور ان کی ساتھیوں کی باقیات کو بھی ختم کرنا ہے، اور پاکستان جتنے بھی کور کمانڈرز ہیں اور متعلقہ ادارے ہیں، کور کمانڈرز کانفرنس میں بریف کیا گیا کہ پاکستان کو عدم استحکام کرنے کے لیے کیا کیا پلاننگ اور کیا 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 جا رہا ہے۔ ایک خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں کہ یہ جو کہا جاتا ہے نا دوست ممالک بھی اس میں شریک ہیں، ایک خبر آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ کراچی سے کچھ لوگ انتہائی سینئر عہدوں پہ لوگ گورنمنٹ سرونٹس تھے، وہ پکڑے گئے ہیں اور ان کے خلاف انکوائری شروع ہوئی ہے، اور ان کے غیر ملکی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے ساتھ رابطے تھے اور ان کے لیے کام کر رہے تھے، اور ابھی تک یہ چیز دبائی ہوئی ہے۔ اور بہرحال یہ سفارتی سطح پہ بھی معاملات شروع ہو چکے ہیں، سیاسی سطح پہ بھی شروع ہو چکے ہیں، اور اس ملک کو بھی بتا دیا گیا ہے کہ آپ کے اتنے مرغے جو ہیں وہ یہاں پہ پکڑے گئے ہیں، اور جو ہمارے لوگ تھے جو ان کے ساتھ رابطے میں تھے وہ بھی گرفتار ہیں۔ تو اب وہ ملک جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے کہ اس کو افہام و تفہیم سے حل کرنے کی، اپنی پوزیشن کلیئر کرنے کی بات کر رہا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں کہ کوئی ان کا تگڑا بندہ بھی پاکستان کا دورہ کرے۔ تو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے پاکستان کے خلاف، یہ اس طرف ایک طرف یہ مسائل ہیں اور دوسری طرف اپوزیشن، اور ہم وہاں پہ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا موڈ کیا ہے۔ تو اسٹیبلشمنٹ کا موڈ میں نے آپ کو بتا دیا، وہ پورے کا پورا فوکس ان کا پاکستان کی سیکورٹی، مشرقی اور مغربی سرحدات کو کنٹرول کرنا ہے، ان کا تحفظ کرنا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔